ہمارے مرشد گرامی حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان ہمارے صوبے کے مکھ منتری کے یہاں حضور بحر العرفان کو جانا تھا، ایک قنوج میں میٹر ہو گیا تھا قرآن کو لے کر. تو حضرت کی زندگی سب نے دیکھی تھی، سادہ زندگی. صوفی صاحب سے ہی اندازہ لگائیں کہ غلام کا جب یہ حال تھا تو آقا کا کیا حال ہوگا. تو ہمارے ایک حاجی صاحب نے حضرت سے کہا، حضرت کے کپڑے بہت گندے تھے، کالے پڑے ہوئے تھے. ہمارے حاجی صاحب جو ہمارے مدرسے کے خزانچی، انہوں نے کہا، حضرت آپ فلاں حاکم کے پاس جا رہے ہیں، اتر پردیش کے سی ایم کے پاس جا رہے ہیں، آپ کپڑے تو بدل لیں، ایسے موقعوں پر کپڑے تو بدل لیا کیجیے. دیکھیں جملہ دیکھیں حضور بحر العرفان کا. وہ فرماتے ہیں حاجی صاحب، میں انہی کپڑوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جاتا ہوں، میں یہی کپڑے پہن کے اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں نماز ادا کرنے جاتا ہوں. جب ہم بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں انہی کپڑوں میں جاتا ہوں، تو ان حکمرانوں کے پاس جانے کے لیے ہم کپڑے بدلیں. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم جب نیتاؤں کی بارگاہ میں، حاکموں کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہمارے کپڑوں کا کیا حال ہے ہم خود جانتے ہیں. لیکن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں آئیں گے تو ہمارا کیا حال رہتا ہے؟ سٹر پٹر ہماری زندگی ایسے ہی. چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے ہیں آج. ماضی قریب کے آپ واقعات دیکھ لیجئے، ملک ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. ہماری داڑیاں دیکھ کے، ہماری ٹوپیاں دیکھ کے ہمیں مارا جا رہا ہے. ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جتنا ہمیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اتنا ہی اور ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہر قوم ہمیں ختم کرنا چاہتی، ہر انسان، اور اہل سنت کو تو سب سے بڑا خسارہ ہے. آپ اسی محرم کو لے کے دیکھ لیجئے، ہمیں کفار تو مٹا رہے ہیں، اہل سنت کی تعداد ہر طریقے سے کم کی جا رہی. ایک طرف کفار کے ذریعے سے، دوسری طرف شیعوں کے ذریعے سے. تو محبت اہل بیت کا نام لے کر ہم میں، اور ہمارا بھی حال وہی ہے کہ جو کام غیروں نے کیے وہ ہم کر رہے ہیں، اور انہی کاموں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہماری ہر بات سے متفق رہیں، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ 100 باتوں میں اگر ایک بات بھی آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس بات کے ذریعے آپ ہمارے لیے سہارا بن جائیے. حافظ عمران صاحب ایک ادارہ چلا رہے ہیں. آپ کچھ نہیں، آپ یہ دیکھیے کہ یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی کمائی کے لیے تو ادارہ قائم نہیں کیا، یا کوئی ادارہ ان کا کوئی ذاتی پراپرٹی تو ہے نہیں. بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹا باپ سے متفق نہیں ہوتا ہے، باپ کچھ مشورہ دیتا ہے، بیٹا کچھ کہتا ہے. تو جب ہمارا باپ بیٹے میں اختلاف کچھ باتوں کو لے کے رہتا ہے تو آخر مقتدی امام میں بھی رہے گا، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ اختلاف رہے گا. ہم چاہیں گے کہ 100% ہماری مرضی کے مطابق ہر کام ہو جائے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ان میں کتنی اچھائی، دین کی خدمت کتنی کر رہے ہیں. دین کے معاملے میں ہم اپنے امام صاحب کا ساتھ دیں. ہم صوفی صاحب کے اگر مشن کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم ادارے کی مدد کرتے رہیں. صوفی صاحب کے مشن کو اگر زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم دعوت و تبلیغ کا کام شروع کریں. صوفی صاحب کے مشن کو اگر ہم زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے کردار کو سنبھالیں. صوفی صاحب کے مشن کو اگر زندہ رکھتے ہیں تو انہوں نے جو زندگی میں ہمیں باتیں بتائی تھیں، ان باتوں پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. اصل محبت ہماری یہی ہے. ورنہ لاکھ ہم زبان سے محبت کے دعوے کرتے رہیں، ہم
یہاں تو لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی میدان محشر میں سرخرو نہیں ہو سکتے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اپنے محسن، اپنے مربی، اپنے شیخ کے نقش قدم پہ چلیں تو ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا سکتے۔ آج ہمارے بہت سے لوگ ہیں کہ جو ہمیں بشارتوں میں بھی الجھائے پڑے ہیں، یا پھر آپ بھی خود سوچیں کہ امام علی مقام کے لیے تو سب سے پہلے بشارتیں تھیں، حضور غوث اعظم کے لیے تو سب سے پہلے بشارتیں تھیں، جو بشارتیں آج ہمارے لیے، لیکن انہوں نے ان بشارتوں پہ یہ نہیں گئے، بلکہ انہوں نے اپنی عملی زندگی لوگوں کے سامنے پیش۔ اگر یہ چاہتے تو گھر میں بیٹھ کے لوگوں کے دل بدل سکتے تھے۔ سرکار امام ربانی مجدد الفسانی خود فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے، اگر میں چاہوں ایک توجہ ڈال دوں تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے، لیکن یہ مرضی الہی نہیں۔ جب اللہ نے اپنے ایسے بندوں کو ایسی طاقت دی تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا بات ہے، حسنین کریمین کی کیا بات ہوگی؟ لیکن انہوں نے ایک عملی زندگی اپنے چاہنے والوں کے لیے پیش کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ کی وہ خدمتیں آپ دیکھیں، مکی زندگی آپ پڑھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر سے نکل کے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور ہم آج چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے محرابوں سے، اپنے حجروں سے اگر دین کی خدمت کر لیں، اسٹیجوں سے دین کی خدمت کر لیں، تو کبھی دین کی خدمت ہونے والی ہے۔ دین قربانی چاہتا ہے، ہم جب تک قربانی نہیں، قربانی سے مراد یہ نہیں کہ ہم اپنی جانیں دیں، ہم اپنے گھروں سے نکلیں، ہم سب سے پہلے اپنی سیرت کو اچھا کریں، ہم اپنے آپ کو سنواریں، اپنے کردار کو اچھا کریں، اور جب ہم اپنے اچھا کردار دوسروں کے سامنے لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کا کردار دوسروں کے اندر اثر پیدا کرے۔ تو حافظ اسحاق صاحب کا مشن یہی تھا، انہوں نے پوری زندگی اپنی راج نگر میں تقریباً تو سمجھتے 20-25 سال تقریباً ان کی زندگی یہاں کی رہی ہوگی، 24 سال۔ آپ دیکھیں ان کی زندگی، آپ پڑھیں، آپ نے تو دیکھی ہے وہ کیسے چلتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے رہتے تھے، کیسے بولتے تھے، کیسے وہ دین کی خدمت کرتے تھے، انہوں نے دین کی خدمت کتنی کی، کیا کیا کیا۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اگر سچی محبت ان سے کرتے تو ہم ان کے صحیح نقش قدم پہ چلیں، ہم دوسروں کی باتوں میں نہ آئے، کسی کے بہکاوے پر نہ جائیں، ہم محبت دل میں رکھیں اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھنا انشاءاللہ حافظ صاحب بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ بھی زندہ رہیں گے۔ کبھی کوئی قوم جن کا کردار صحیح ہوتا ہے، جن کی سیرت صحیح ہوتی ہے، انہیں کبھی کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا، انہوں نے ہمیشہ اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے دین پھیلایا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بزرگوں کے نقش قدم پہ چلیں، اور سچی محبت یہ تھی کہ ہم صرف زبانی محبت کا دم نہ بھریں بلکہ عملی محبت کا دم بھریں۔ ان کا وقت قریب ہے، کب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں عطا فرمائے اور حافظ اسحاق صاحب کے فیضان سے آپ کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔